السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کی تلاوت کا اللہ کے حکم سے آج ہم آغاز کریں گے۔ پہلا ربع آیت 41 سے سورۃ انفال کی آیت 65 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ بے شک جو کچھ بھی غنیمتیں حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے۔ جو میدان جنگ میں لوگ مال حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ غنم سے یہ لفظ نکلتا ہے کیونکہ چونکہ عرب جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان کا زیادہ تر مال مویشی اور بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو غنم کہتے تھے۔ اب وہاں سے ہر وہ چیز جو جنگ سے آتی ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالنے کے بعد 4 حصے ان کے سارے سپاہیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 حصے گھوڑے اور سوار کے لیے، یعنی کہ ایک سوار کا اور 2 اس کے گھوڑے کے اور ایک پیادہ کا حصہ ہوتا ہے۔ جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس کو کسی بھی حوالے سے جنگ کے جو شرکاء ہیں ان میں انعامات کے لیے یا ویسے کوئی اور انتظام کرنے کے لیے امیر لشکر استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، جو قریبی قرابت دار تھے، ان کو بھی حصہ مل جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی یتیم مسکین ہے وہ بھی اس حصے میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب اب آگے چلیے جی، ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مارکہ اسلام کا سب سے پہلا تھا، پہلی جنگ تھی، فیصلہ کن مارکہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئے۔ یہ اس سے پہلے کی کنڈیشن ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لوکیشن پہ لا بٹھایا اور کافروں کو بھی۔ عدوۃ الدنیا، عدوۃ القصویٰ، یہ 2 ورڈ ہیں۔ آپ اس کنارے پر تھے اور جو آپ کے دشمن تھے وہ دوسرے کنارے پر تھے، یعنی کہ میدان ایک ہی تھا لیکن ان کی سمتیں ڈیفرنٹ تھیں۔ جو مکہ کی طرف کا کارنر تھا بدر کا، وہاں پر مکہ والے تھے، اور جو مدینہ کی طرف کا تھا وہاں پہ مدینہ والے تھے، اور ان کا جو آپس میں مٹ بھیڑ کا کوئی چانس نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی پلان تھا۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا، اور جس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ کے لوگ آئے تھے اور جس قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمانوں کے لوگ گئے تھے، وہ دونوں ہی وہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دفعہ ان کا ایک مارکہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ تو یہ چیز ہے زندگی میں، کبھی کبھی آپ کی زندگی میں آپ کی پلاننگ کے مطابق کام نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اور پلان کر رہا ہے، اور اس کو زیادہ وائزلی اور زیادہ بہتر طریقے سے پلان کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آگے آجائیے، خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ان کی قلیل تعداد، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کثیر دیکھتے تو آپ گھبرا جاتے۔ آیت نمبر 43 ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پھر کام کرنے کے میں وہ morale اپنا بوسٹ اپنا فیل کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اس طرح سے کی کہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ یہ بھی اللہ کی نصرت ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کی نصرت کا پہلا ہمیں مظہر محسوس ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا morale بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی گئی، جس سے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب وہ دونوں جماعتیں مل گئیں تو اس وقت بھی اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز، یعنی کہ قرآن اس چیز کی کو یس کہتا ہے کہ سم ٹائمز نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے، چیزیں آپ کو اپنی حقیقت سے برخلاف یا الٹ یا اس کی برعکس نظر آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس کا استعمال کیا تاکہ جنگ بدر ہو جائے۔ تو انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کام کروانا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے ہو کے بھی ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کو گائیڈ کیا ہے۔ آیت نمبر 45 میں
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، جب تم کسی ایسے گروہ سے ملو جو کہ اللہ اور جن سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، یعنی کہ تم حالت جنگ میں ہو، تو پھر ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال چاہتا رہے گا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جب آپ مل کر چلتے ہیں تو تنازعات کا بہت چانس ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ لوگ مل کر اس جنگ میں جا رہے ہیں، تو انڈیویجول ڈفرینسز کبھی کسی بھی حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، ویسے کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، ویسے انسان کو صبر و تحمل کی کمی ہوئی ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ حالت جنگ میں ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہی ہو، سم ٹائمز آپ اپنی لائف میں کسی شیطان سے، اپنے کسی ڈپریشن سے اور اس طرح کی کسی چیزوں سے آپ نہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو حالت جنگ میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل گئے۔ جو ڈوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور جھگڑنا نہیں، کم ہمتی نہیں دکھانی، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا تان و تشنی نہیں کرنی، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ اور اگلی آیت میں 47 میں اللہ نے فرمایا ہے، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ بما یعملون محیط۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ساری باتیں پتہ چل گئی۔ حالت جنگ میں اپنے آپ کے مورال کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا، صبر کرنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یعنی اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے تھے۔ اس لیے یہ جو دکھاوا کرنا ہے اور یہ اترانا اور شوخی مارنا ہے، ایسے اوچھے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور اس نے کہا کہ آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو یہ دیکھیے کہ وہ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں جو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کہاں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اور وہ کیسے صفوں میں پھرتا ہے اور کیسے انسان کے دلوں میں وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، یہ اللہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ نے اس بات کے بارے میں بھی ہمیں اطلاع دے دی، گائیڈ کر دیا، اور اس نے کہا کہ آج لا غالب لکم، تمہارے لیے آج کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں سے، اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ بس جب اس نے دیکھا دو گروہوں کو، تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل پھر کیا اور کہا کہ میں بری ہوں تم سے، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون تھا پھر گیا؟ کچھ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر، قرطبی، ابن عباس وغیرہ، کہ قریش اور بنو کنانہ کے درمیان دشمنی تھی۔ قریش کو یہ خوف تھا کہ بنو کنانہ ان کو پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، تو اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ظہور پذیر ہو کر قریش کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر چلا گیا، اور جب دو گروہ مل گئے اور تب گیا وہ شیطان، تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور پھر اس کو یعنی کہ کس نے کہا، کیسے کہا، ایکچولی ہمیں یہ اتنا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آج تو میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں فرشتے وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی خالی آنکھ سے اگر جرمز نہیں دیکھ سکتے، اگر اپنے ایکس ریز نہیں دیکھ سکتے، سی ٹی اسکین نہیں کر سکتے، اپنے بلڈ اور ہارٹ کے بارے میں نہیں جان سکتے، ایسے ہی ہم نہیں جان سکتے شیطانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا سہارا لینا چاہیے۔ اور جب منافقوں نے کہا اور جن کے دلوں میں مرض تھا، پک بھائی ان کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تبصرہ نگاری کے نام پر بہت سے لوگوں کا morale ڈاؤن کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تھے وہ جو انہوں نے کہا کہ مارے گئے بھائی یہ لوگ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کاغذات میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کافروں کو فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو عذاب چلنے کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
مجرمین کو جب لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو مجرموں کی طرح ہی لے کر جایا جاتا ہے، جیسے دنیا میں مجرموں کو لے کر آنے کے لیے ہتھ کڑیاں اور یہ چیزیں پہنائی جاتی ہیں، تو اس طرح ہی ان کے ساتھ بھی بد سلوکی کے ساتھ فرشتے ان کے ساتھ کوئی عزت اور تکریم کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو ان مجرموں کی طرح لے کر جایا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تھے جنہوں نے آل فرعون جیسے عمل کیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا آل فرعون نے؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس سے منہ موڑا تھا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیا۔ اللہ طاقتور ہے، بڑا عذاب کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی بھی قوم پر اپنی کی گئی نعمت کو بالکل بھی تبدیل نہیں کرنے والا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنی عادات، اپنے عقائد تبدیل کر لیتے ہیں، جب وہ ایمان کو ریپلیس کر کے کفر لے آتے ہیں اور شکر کو ریپلیس کر کے ناشکری اور نیکی کو ریپلیس کر کے گناہ لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شان سے نوازا ہے انسان کو۔ اللہ نے ہر قوم کو شان سے نوازا، فرعون کو، قریش کو، لیکن ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جب تم جو بدلے تو بدل گئے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محبتیں ایسی تھوڑی ہیں، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو انسانوں کی طرح چلو۔ اور آل فرعون اور وہ لوگ جن سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ آ گئی، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو بدترین لوگ وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ لوگ اللہ کو ویسے ہی نہیں پسند، کیونکہ ان کو اپنے مقصد تخلیق ہی نہیں پتا، کیوں دنیا میں بھیجے کہ نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں سے برے ہو تم، جانوروں کو پھر بھی پتہ ہے کہ وہ کس لیے بنائے گئے ہیں اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک شر الدواب شر الناس کون ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ کافروں کی خصوصیات آگے دیکھیے، وہ لوگ جن سے آپ عہد کرتے ہیں پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کو بھگا دیں، ان کے کاری ضرب لگائیں اور ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کسی قوم سے اس کی بدعہدی کی طرف سے خیانت سے ڈرتے ہیں تو ان کی جانب مساوی طور پر پھینک دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمانوں کی ٹریٹیز کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی عہد شکنی کرتی ہے اور عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنگ کرتی ہے تو پھر اس کی معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دینا اور اس کو حملہ کر دینا، یہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مسلمانوں کی فتح مکہ ہوئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی، پھر مسلمان نے اس پر حملہ کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ بنو قریظہ میں یہودیوں نے بد عہدی کی تو پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، تو وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 60 میں جو کچھ بھی آپ گھوڑے یا خچر یا اونٹ، جو کچھ بھی آپ کسی بھی حوالے سے کافروں کے خلاف تیار کر سکتے ہیں جنگی تیاری کے طور پر، تو اس کو لے لیجئے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ کچھ اور دوسروں کو ڈراتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ تیاری ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو قوت ہے وہ رمی ہے۔ رمی مطلب دور سے تیر چلانا، وہ تمام چیزیں جو دور سے پھینکی جاتی ہیں جیسے مٹی اور کنکریاں وغیرہ، تو آج کے دور میں بھی یہ لفظ قابل استعمال ہے، بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے بھی رمی کر سکتے ہیں، یعنی کہ دور پھینک سکتے ہیں اپنا پیغام تاکہ لوگوں کو وہ پہنچنا آسان ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کسی تو اللہ کے راستے میں تمہیں پورا پورا دے دیا جاتا ہے اور تم پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ صلاح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کافر صلح کرنی چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ تم بھی صلح کرو، بے شک وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کر لیں، یعنی کہ تجھ سے دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیں، کہ کہیں کہ ہاں جی ہماری ٹریٹی جو ہے وہ فائنل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہوں میدان جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے۔ اس لیے ان کی خیانتوں کا اور سازشوں کا برا نہیں منانا
اور پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور اپنے مومنوں سے نصرت دی اور ان کے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا۔ اگر تم زمین میں سب پیسہ اکٹھا کر کے بھی خرچ کر دیتے تو تم کسی کے دل میں از خود محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ محبتیں پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا یا نفرت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے۔ اے نبی تجھے کافی ہے اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی مومنوں میں سے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے تحریض کیجیے۔ تحریض کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری عادتیں جن کے نتیجے کے طور پر آپ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں، تو فوجی ٹریننگ کرنی ہے، اپنے اندر تمام ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھنے میں، جو وہ برائیاں آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ سے امپروومنٹ اور گروتھ کا بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کس طریقے سے آپ کی امپروومنٹ ہوتی ہے، اپنی غلطیوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھیے، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، یعنی کہ 1 پر مقابلہ 10۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کہا تھا 1 مومن 10 کے لیے کافی ہے، اس میں برکت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ایمان میں بھی اور جسمانی طاقت میں بھی، تو اب 1 بمقابلہ 2، یعنی 100 بمقابلہ 200 اور 1000 بمقابلہ 2000۔ اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگلی آیت کریمہ 67 اور 68 سورۃ انفال میں، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قیدی بنانے کی عجلت کے بعد دوسری مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کے بجائے انہیں قتل کر دینے سے کفر کی مزید کمر ٹوٹتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام مسلمانوں پر ناراضگی کا اظہار اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، تو میری تو رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ عمر نے کہا نہیں، میری رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہم خود اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کفر کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے، ہمارا خاندان نہیں، ہمارا دین۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو موافقت کی۔ جب حضرت عمر، پھر اس کے بعد صبح کے وقت جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر دونوں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے بھی بتائیے کہ آپ اور آپ کا دوست کیوں رو رہا ہے تاکہ میں بھی روؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا رات کو، جو قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے کے متعلق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو کیا کہا، نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ اگر اس کے پاس قیدی ہوتے تو وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ زمین میں خون ریزی کرتے، یعنی ان کی گردنیں مار دینی چاہیے جس وقت تم دنیا کا فائدہ تلاش کرتے تھے، حالانکہ آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے پہلے اس نے لکھ رکھا ہوتا تو جو تم نے کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں عذاب آتا۔ اللہ نے اب تو معاف کر دیا، لیکن یہ اس کی خاص عطا ہے، ورنہ تم نے جو کیا وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پہ معافی مل سکتی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو فدیے کی رقم لیا شاید وہ حلال ہے کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھا لو، وہ حلال ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 70، اے نبی کہہ دیجئے جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، یعنی تمہیں تمہارا مال بھی اور اس سے بہتر، یعنی تمہیں ایمان کی بھی توفیق دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس پر اللہ نے انہیں اس پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ اسلام کا دعویٰ یا آئندہ آپ سے نہ لڑنے کا وعدہ صرف رہائی اور آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، تو پھر کوئی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 72، یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 2 کام، ایمان کے بعد 2 کام ہجرت،
اللہ کے راستے کو میں اپنی جان اور اپنا پیچھے چھوڑ کر نکل آئے اور اپنی صرف ایمان لے کر آ گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو جگہ دی، یعنی کہ انصار۔ تو مہاجرین اور انصار ان دونوں کا ذکر آ گیا۔ یہ لوگ بعض کے دوست ہیں، جیسا آپ کو پتا تھا کہ جب یہ مکہ سے مدینہ آئے تھے مہاجرین، تو اللہ کے نبی نے ان کے اندر مواخات کر دی تھی، یعنی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور پھر اس طریقے سے اس مہاجر کو اس انصار نے اپنے گھر رکھا تھا، اس کے سارے رہن سہن کا انتظام کیا تھا۔ ان میں سے بعض کے دوست ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، اور تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تو چونکہ کمپنی میٹر کرتی ہے، ماحول میٹر کرتا ہے، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے ان کی گروتھ کے چانسز کم ہو جائیں گے، ان کی کافروں سے دوستیاں ہوں گی، جس کے نتیجے کے طور پر ان کو اسلام کی ہیلپ کرنے کا اس طرح موقع نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی شروع میں اسلام کے یہ چیز ضروری تھی کہ ہجرت کی جائے تاکہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں۔ وہ مسلمان سب ایک جگہ پر جب جمع ہوتے تھے تو مسلمانوں کی ایک وحدت اور مرکزیت پیدا ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع کے دنوں میں جب یہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا، یہ ہجرت فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان سے دوستی نہ کرو۔ اگر دین پر تمہارے دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کرنا کہ ان سے نفرت شروع کر دیں۔ ویسے آپ نے یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب جمع ہو جائیں، ہم یہاں، تاکہ ہمارے دین کی وحدانیت جب واضح ہو جائے، مرکزیت آ جائے، تو مسلمانوں کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، تو اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے بعد اگلی آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کافر ہیں بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بہت سا فساد اور فتنہ ہو جائے گا، یعنی اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور مسلمان کافروں کے رسوم و رواج، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کے اندر دین اسلام راسخ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ان ملکوں میں ان ٹیچرز کے ساتھ پڑھائیں جن کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کا دین اسٹرانگ ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی، یہ چیزیں قرآن کی حکمت میں سے ہیں۔ قرآن یہ سمجھتا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ انسانوں سے اثر قبول کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اپنی چوائس میں، اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس قسم کے انسان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کی کمپنی کو انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور اس کی مدد کی، یہ سب مومنون ہیں۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور وہ لوگ جو ان کے انصار بنے، وہ دونوں ہی پکے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رشتہ داریوں کی بنیاد پر اب تم لوگوں نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے۔ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وراثت کی تقسیم کے جب ایک مہاجر اور انصار جو دونوں بھائی ہوتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر مہاجر مر جاتا تھا تو اس کی وراثت اس کے بھائی کو مل جاتی تھی، اور اگر انصار مر جاتا تھا تو اس کی وراثت اس کے بھائی کو مل جاتی تھی۔ تو چوتھے پارے میں آیا تھا کہ اس طرح کی جو قرابت داریاں ہیں، یعنی کہ جس میں منہ بولے رشتے ہیں، یا آپ نے کہہ دیا کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا مال میرا مال، اس کو چھٹے حصے تک آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب قرآن حکیم نے مطلقاً حرام کر دیا اور کہا کہ اب صرف رشتہ دار جن کے حصے متعین ہیں وہ ایک دوسرے کے وراثت کے مالک ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ الانفال اب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم سورۃ توبہ کی تلاوت کا آغاز کریں گے، اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ